اولا کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس سے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھ سے ڈرو۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو تم لوگ۔ اب بنی اسرائیل سے ہی اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرما رہا ہے کیا؟ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس سے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھ سے ڈرو۔ ہلکی کرو۔ تو اس کا شان نزول سن لیجئے۔ کہنا یہ آیت کعب ابن اشرف اور دوسرے رؤسا اور علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی، جو یہودیوں کے عالم تھے بڑے بڑے، ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جو اپنی قوم کے جاہلوں سے روپیہ وصول کرتے تھے اور ان کی پیداوار میں اپنے حصے مقرر کر رکھے تھے۔ انہیں فکر ہوئی کہ توریت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت موجود ہے، اگر ہم اس کو ظاہر کر دیں یا خود حضور پر ایمان لے آئیں تو ہماری قوم بھی ان پر ایمان لے آئے گی۔ جب سرکار تشریف لائے تو جو خوبیاں توریت میں ذکر کی گئی تھیں نبی آخر الزمان کی، وہ تمام سرکار میں پائی گئیں، اور وہ تو یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ سرکار ہی آخری نبی ہیں۔ جو جو توریت میں بتائی جا رہی تھیں خوبیاں، وہ سب سرکار میں پائی جا رہی ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم سرکار پر ایمان لے آتے ہیں تو کیا ہوگا کہ قوم جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ایمان لے آئے گی، جب ہم ایمان لائیں گے تو ہماری قوم بھی ایمان لے آئے گی، اور ہماری آمدنی جاتی رہے گی، جو ہمیں آمدنی ملتی ہے، جو قوم آج ہمیں نذرانے دیتی ہے یا ہمیں پیسہ دیتی ہے، جو ہمارا ہے سب، وہ سب بند ہو جائے گا، پھر تو نبی آخر الزمان کا ڈنکا بجے گا، ہمیں کون پوچھے گا؟ تو اور ہماری آمدنی جاتی رہے گی، اس لیے انہوں نے توریت کو بدل ڈالا۔ انہوں نے سوچا ہماری سب آمدنی ختم ہو جائے گی، تو اٹھا کر توریت کو ہی بدل دیا۔ جو سرکار کی اس میں نعت تھی، سرکار کی جو صفتیں موجود تھیں، وہ سب اٹھا کر بدل ڈالی۔ اور جب لوگ ان سے پوچھتے کہ توریت میں نبی آخر الزمان کے کیا اوصاف مذکور ہیں، اور جب یہودی آ کر پوچھتے اپنے عالموں سے کہ آخری نبی کی کیا کیا علامتیں ہیں آپ ہمیں بتائیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کیا ان میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ اپنے علماء سے آ کر وہ پوچھتے تو وہ چھپا لیتے اور ہرگز نہ بتاتے، تو وہ بتاتے ہی نہیں اور اس چیز کو چھپا لیتے، ہرگز نہ بتاتے۔ روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ ایک بار کعب ابن اشرف نے علماء یہود سے کہا کہ تم حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کعب ابن اشرف نے ایک دن تمام علماء یہود کو بلایا اکیلے میں، کیونکہ یہ سب سے بڑا تھا سردار یہودیوں کا، تو اس نے تمام علماء کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یہ بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ توریت میں اس کے بارے میں کیا آیا؟ ان کے بارے میں کیا یہ واقعی آخری نبی ہیں؟ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ تمام علماء جتنے تھے یہودیوں کے، سب نے بیک زبان کعب ابن اشرف سے کہا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ کعب بولا اگر تم کچھ اس کے خلاف جواب دیتے تو میں تم کو انعام دیتا۔ کہا یہ کیا بتا رہا ہو؟ اگر کچھ اور بتاتے مجھے تو میں تمہیں بہت انعام دیتا آج۔ تو ان علماء نے کیا کہا جب یہ سنا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا،
ہم نے تو ایسے ہی کہہ دیا ہمیں موقع دو، ہم جا رہے ہیں ابھی توریت کا مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے، پھر بتائیں گے آپ کو۔ جب انعام کی بات آئی تو کہا ہم نے تو ایسے ہی کہہ دیا، بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ سوچنے کا موقع دو۔ کعب نے کہا اچھا سوچ لو۔ یہ لوگ اس مجلس سے اٹھے اور حضور کی نعت توریت سے نکال دی اور نبی آخر الزماں کی وہ نعتیں بیان کی جو دجال کی ہیں، جو دجال کی علامتیں تھیں، وہ سب نبی آخر الزماں کی معاذ اللہ رب العالمین بیان کرنے لگے کہ وہ کانا ہوں گے، ایسے معاذ اللہ رب العالمین، یہ سب بیان کرنے لگے۔ پھر کعب سے آ کر کہا، تب اس نے ہر ایک عالم کو چار سیر جو اور چار چادریں دیں۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ نیز علماء یہود اپنے جوہلا سے کچھ رشوت لے کر توریت کے سخت احکام بدل کر نرم کر دیتے تھے، بلکہ عمرائے یہود کی طرف سے ان علماء کی تنخواہیں اس لیے مقرر تھیں کہ جب کبھی ہم کو ضرورت پڑے تو دین کے احکام بدل دیں۔ علماء کو اس لیے امیر لوگ تنخواہ دیتے تھے کہ جب ہمیں ضرورت ہو تو ہمارے مطابق دین کے احکام آپ بتاؤ کہ شریعت کا یہی حکم ہے۔ تو یہ تنخواہیں ان کی بنی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں آیت کریمہ نازل فرما دی، اے ایمان اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن اے یہودیوں کے علماء، تم قرآن پر ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ یہ قرآن وہ ہے جو تمہاری توریت کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تمہاری انجیل کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تمہارے نبیوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے، جو تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے۔ اور سب سے پہلے اس سے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ تم توریت کو بیچ رہے ہو کس کے بدلے؟ دنیاوی دولت کے بدلے۔ پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے اگر تم جو ہے اللہ کے کلام کی ایک آیت بھی بیچ رہے ہو تو وہ تھوڑی ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ تھوڑے دام مت لو، میری آیتوں کے بدلے تم تھوڑے دام لے رہے ہو اور اس کو بیچ رہے ہو۔ اس سے منکر نہ بنو، میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو اس طرح یاد کرو اور میرے وعدوں کو ایسے پورا کرو کہ اس قرآن والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور ان کے سارے معجزات پر ایمان لے آؤ۔ ایک تو اس لیے کہ پچھلی کتابوں اور رسولوں کی طرح یہ بھی ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، تو بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا، اس کے کیا معنی؟ دوسرے اس لیے کہ یہ کتاب و رسول تمہارے محسن ہیں کہ انہوں نے آ کر ان سب کتابوں اور نبیوں کو سچا کر دیا کہ ان میں فرمایا گیا تھا کہ اس شکل اور شباہت والا اور ان اخلاق و صفات والا، ایسی خوبیوں کا مالک، مکہ میں پیدا ہو کر مدینہ میں رہنے والا، یہ سب پہلے کتابوں میں فرمایا گیا تھا۔ اور اللہ کے رسول نے آ کر، قرآن نے آ کر ان سب کتابوں کی بھی تصدیق کر دی۔ جو ان کتابوں کو بھی نہیں مانتے تھے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ بھی جان لے کہ توریت بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے۔ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہوا آ رہا ہے۔ تو کہا سب کتابوں کی جو ہے تصدیق کر دی، صفات والا، ایسی خوبیوں کا مالک، مکہ میں پیدا ہو کر مدینہ میں رہنے والا، اس قسم کی تعلیم دینے والا، اچھے کام سکھانے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، سچی بات بتانے والا، توحید کا سبق پڑھانے والا، کفر و دلالت مٹانے والا، شمع ایمان جلانے والا، رحمان کی طرف سے قرآن کریم لانے والا، مرجھائی ہوئی کلیاں کھلانے والا، ڈوبتی کشتیاں ترانے والا، چھوٹی نبض چلانے والا، روتوں کو ہنسانے والا، جلتوں کو بجھانے والا، رازداروں کو کنتو کنزن مخفین کا راز سمجھانے والا، بیگانوں کو انما انا بشر مثلکم سنا کر اپنی طرف بلانے والا، خود غریبی میں گزار کر غریبوں کو تخت و تاج دلوانے والا،
فرش پر رہ کر عرش پر حکومت کرنے والا، صحرائے عرب میں بیٹھ کر سارے جہان کو دیکھنے والا، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والا ہے۔ ان کے آنے کا سارے پیغمبروں کو انتظار تھا۔ خلیل ان کی دعائیں مانگ کر گئے۔ حضرت مسیح گویا یہ کہہ کر بشارت دے گئے کہ میں اس صبح کے تارے کی طرح ہوں جو آسمان پر چمک کر آفتاب کے آنے کی خبر دیتا ہے، اور خبر دے کر آفتاب ہی کے دامن نور میں چھپ جاتا ہے۔ حضرت مسیح یہ بھی فرما گئے کہ میں اس آخری نبی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کہہ کر چلے گئے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ میں ان کے جوتوں کے تسمے کے کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ یہ فرما گئے انجیل میں، حضرت مسیح یہ بھی فرما گئے کہ میں اس آخری نبی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں۔ اس نبی کے آنے سے سارے پیغمبر سچے ہو گئے، تم بھی ان کے انکار سے حیا کرو اور اس کے پہلے منکر نہ بنو، اور اپنے پچھلوں کا بیڑا غرق نہ کرو۔ اگلوں پر پچھلوں کا بوجھ ہوتا ہے، اور عالم کے بگڑنے سے عالم بگڑ جاتا ہے۔ اگر ایک عالم بگڑا تو پورا عالم بگڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ قوم عالم کے پیچھے ہی ہوا کرتی ہے۔ اگر عالم ہی جو ہے خراب ہو جاتا ہے تو قوم بھی بگڑتی چلی جاتی ہے۔ تو عالم کے بگڑنے سے عالم بگڑ جاتا ہے، اور تھوڑے پیسوں اور آمدنی کے لالچ سے اپنا اصل ایمان فروخت نہ کرو۔ سامان سے قیمت نہ خریدو بلکہ قیمت سے سامان خریدو، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ خیال رہے کہ حضور اور قرآن نے گزشتہ نبیوں ہی کی تصدیق نہ کی بلکہ ان کتابوں، ان کے عقائد، ان کے ملت کے اولیاء اللہ، ان کے شہروں کی عظمت کی بھی تصدیق فرما دی۔ اس لیے یہاں ارشاد ہوا مصدقا لما معکم، یعنی وہ تمہارے سارے سچے معتقدات کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے بیت المقدس کی حرمت میں فرمایا ادخلوا الباب سجدا۔ بیت المقدس کی عظمت کون بیان فرما رہا ہے؟ قرآن۔ اصحاب کہف کے بارے میں جو نصرانیت کے اولیاء اللہ ہے، اصحاب کہف یہ عیسائیوں کے اولیاء اللہ ہیں، ان کے بارے میں ان کا پورا واقعہ بلکہ ان کے کتے کو احترام کے ساتھ بیان کیا۔ تو قرآن نے تو تمہارے قوم کی بھی اولیاء اللہ کی عظمت بیان کی۔ عاصب بن برقیہ جو یہودیوں کے ولی اللہ ہیں، ان کی کرامات کا ذکر کیا، تمام دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت قائم فرما دی۔ یہ ان سب پر احسان عظیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا کہ تم جو ہے قرآن کی آیتوں کو سستے داموں میں نہ بیچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور نہ دیدہ دانستہ حق کو چھپاؤ۔ نہ حق سے باطل کو ملاؤ اور نہ جان بوجھ کر، ایسا نہیں ہے تمہیں معلوم نہیں ہے، سب کچھ جان رہے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے تم چھپا رہے ہو۔ علماء یہود دو طرح لوگوں کو ایمان سے روکتے تھے۔ بے خبروں کو تو سچی بات سناتے ہی نہ تھے، جن کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، بالکل جاہل تھے، ان سے تو صاف کہہ دیتے تھے ارے کوئی آخری نبی کی کوئی صفت نہیں ہے توریت وغیرہ میں۔ اور باخبر اور ہوشیار لوگوں کو شبہ میں ڈال دیتے، جو باخبر تھے، جو جانتے تھے ہاں توریت میں ذکر ہے آخری نبی کا ہے، تو ان کو شبہ میں ڈال دیتے، یا تو کتاب کی آیتوں میں ہی خلط ملط کر دیتے تھے، اور یا اس کے مطالب اس طرح بیان کرتے تھے جس سے وہ شبہ میں پڑھ کر حق تک نہ پہنچ سکیں۔ مثلا جاہلوں سے کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی خبر ہی نہیں ہے، اور جاننے والوں سے کہتے تھے کہ ان کی خبر تو دی گئی ہے مگر وہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یہ دونوں حرکتیں چھوڑ دو، نہ تو حق و باطل کو ملاؤ نہ حق کو چھپاؤ، اور تمہارا جان بوجھ کر یہ دو حرکتیں کرنا اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ خیال رہے کہ اس زمانے میں نہ تو کوئی ان کتابوں کا حافظ تھا، توریت انجیل کا کوئی حافظ نہیں تھا کہ کوئی حافظ ہوتا تو وہ خود دیکھ لیتا ارے یہ فلاں موجود تو ہے، کوئی حافظ نہ تھا، اور نہ کوئی خاص کتب خانہ
نہ کوئی کتب خانے موجود تھے کہ کتابیں لگی ہوئی ہیں لاؤ نکال کر دیکھ لیں یہ چیز ہے پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے۔ اور لکھنے کا زیادہ رواج نہ کتابوں کے عام اشاعت بلکہ آسمانی کتابیں خاص راہبوں کاہنوں کے پاس ہی ہوتی تھیں، بس صرف جو خاص راہب ہوتے تھے انہی کے پاس وہ کتابیں ہوتی تھیں، باقی عوام کے پاس جیسے آج گھر گھر میں قرآن موجود ہے، ایک نہیں جانے کتنے جو ہے مصحف شریف موجود ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا، صرف راہبوں کے پاس ہوا کرتی تھی یہ چیزیں، راہبوں کاہنوں کے پاس ہی ہوتی تھی، اس لیے ان کو بدلنا کچھ مشکل نہ تھا۔ الحمدللہ کہ قرآن کریم میں اس قسم کی تحریف کبھی نہیں ہو سکتی، کوئی قرآن میں بدلنا چاہے ہرگز نہیں بدل سکتا، کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی اشاعت بہت ہو چکی ہے اور حافظوں کے سینے میں بھی موجود ہے، تو کوئی اس میں اس کو بدلنا چاہے گا قرآن کو ہرگز نہیں بدل سکتا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دیکھیے پہلے آپ نے یہ اچھی طرح دیکھ لیا ابھی تک کے بیان میں کہ ایمان پر کتنا زور دیا گیا، قرآن نے دیا نہیں دیا بولیے؟ سب زور ابھی تک ایمان پر ہی تھا، اتنا ایمان پر زور دینے کے بعد تمہارے ایمان کو پورا مضبوط کرنے کے بعد اب قرآن فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ یہی تو علماء بریلی کا طریقہ ہے۔ آج جب علماء بریلی تقریر کرتے ہیں اور عقائد کا بیان کرتے ہیں تو دیوبندی مولوی کہتے ہیں یہ لوگ نماز کے بارے میں نہیں بتاتے، نماز وغیرہ کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں، ارے نماز کی باتیں کرو، اس کی باتیں کرو۔ دیکھو قرآن کا انداز دیکھو، قرآن پہلے عقائد کی بات کرتا ہے، کیونکہ جب عقائد ہی درست نہیں ہے تو نماز کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ایمان ہے، جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو جو ہے نماز جو ہے ہمارے کام آئے گی، جب ہمارا ایمان ہی نہیں ہوگا تو نماز کس کام کی؟ تو پہلے ایمان کی بات کی قرآن نے بھی، اور پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جب بنی اسرائیل کو ایمان اور ایمانیات کا حکم دیا جا چکا تو اس کے بعد تقویٰ اور طہارت کا حکم دیا کہ نماز کو اچھی طرح قائم کرو تاکہ تمہارے دل نرم ہو اور دلوں کی سیاہی دور ہو، دلوں کی سیاہی دور ہو جائے۔ اب ایمان لے آئے، اب ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ سب سے افضل عبادت ہے اور سب سے اہم عبادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا مسلمان سے وہ یہی سوال ہوگا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ سب سے پہلا سوال آپ سے قیامت کے دن یہی پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ تاچھ ہوگی بتا میرے بندے تو نے دنیا میں جا کر نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ آج اتنی بار بتانے کے باوجود بھی ہماری مسجدیں سونی نظر آتی ہیں۔ نماز کی اہمیت کو ہم اور آپ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جن میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، آپ بے نمازی کو کافر جانتے تھے، بے نمازی کو کافر جانتے تھے، آپ کے نزدیک بے نمازی مسلمان نہیں۔ اس سے کیا اندازہ لگایا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی لوگ ایمان لائے وہ سب پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، کیونکہ بے نمازی کو تو حضرت عمر کافر جانتے تھے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جو کسی وقت کی نماز چھوڑتا ہو، کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر کوئی چھوڑتا ہو۔ لیکن آج ہماری کتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں،
ہم کام کے آگے، کچھ کام کے آگے، اور کچھ لوگ لاپرواہی میں، کوئی ادھر کھیل رہا ہے تو کھیل رہا ہے، اسے کھیلنے کی پڑی ہے۔ ابھی جمعے کی نماز کے بعد دیکھو کرکٹ شروع ہوگا تو عصر کی اذان ہوتی رہے گی، وہاں چالو اپنے نماز ہو رہی ہے، ہونے دو، قریب میں مسجد، کوئی دور بھی نہیں۔ اللہ کا منادی پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کہاں آنا ہے؟ یہاں کرکٹ چھوٹ جائے گا، سارے مزے ہمارے خراب ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے گپے لڑا رہے ہوں گے لنٹروں پر، حی علی الصلاۃ، یا تو ہوگا حی علی الصلاۃ، باتوں سے اچھا کیا لگ رہا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ذرا غور کرو، آپ کیسے مسلمان ہو؟ تب ایک مسجد تھی اور نمازی اتنے، آج اتنی مسجدیں ہیں اور نمازی کم۔ مسجد نبوی اور نمازی سب، آج یہیں دیکھ لو قریب قریب، ادھر مسجد رضوی، ادھر یاسین، ادھر قادری، مسجدوں کے کال جو بننا شروع ہو گئی، مسجد مولا علی مسجد، مسجدیں بنائے رہو۔ نماز پڑھ کے کیا ہوگا؟ مسجد بنانے سے جنت مل جائے گی؟ جو مسجد میں پیسہ دے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک محل بنائے گا۔ ارے بن گیا محل، لے روپیہ، بس مسجد کے لیے بنا تو رہے ہیں تو ایسی محل بنائے گا۔ ارے مسجد کس لیے بنی تھی؟ تو یوں ہی تو محل بنے گا، مسجد بناؤ، اس میں نماز پڑھو تو اللہ محل بنائے گا۔ مسجد بنا دو، ویران چھوڑ دو، تمہارا محل بنے گا؟ ویران چھوڑو گے تو اور گناہگار ہوگے۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر کہیں پر کفار کا قبضہ ہو جائے اور مسجد ہو وہاں پر تو مسلمان کٹ جائے، لڑ جائے، مسجد کو چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں ہے کہ مسجد ویران ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے، بھاگے، تو مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ ویران ہو جائے۔ تو ایسے وقت میں اجازت نہیں ہے مسجد کو ویران کرنے کی کہ مسجد چھوڑ کر جاؤ، نہیں، اپنے علاقے میں ڈٹے رہو، لیکن مسجد کو ویران مت ہونے دو۔ اور بس مسجد بنائے جاؤ۔ مسجد بنانے سے کامیابی نہیں ہے، صرف مسجد کو آباد کرنے سے کامیابی۔ یاد رکھو، مسجد کو سجانے سے صرف کامیابی نہیں ہے۔ یہ باتیں کڑوی ضرور لگیں گی کہ بس مسجدوں میں پیسے دیے رہو اور مینار بنوا دو اور ٹائلیں لگوا دو کہ ہماری زیادہ اچھی ہے، کہ اس کی زیادہ اچھی ہے، کہ دیکھو وہ کتنی چمک رہی ہے، اس کی مینار کتنی اونچی ہے، اس کا گیٹ دیکھو کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، کیا اس سے جنت ملے گی؟ جنت مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے ملے گی۔ یاد رکھو، آپ یہ نہیں ہوگا کہ صرف بس پیسہ دے دیا اور سوچو مل گئی جنت۔ مسجد میں پیسہ کیوں دے رہا ہو آپ؟ مسجد بنا کیوں رہا ہو؟ یہ بتاؤ، مسجد کا اتنا بڑا ثواب کیوں دیا گیا کہ مسجد میں جو پیسہ دے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائے گا؟ کیوں؟ تاکہ تم مسلمان اس میں عبادت کریں۔ یوں ہی تو عبادت کرو نہیں تو جو مین مقصد تھا وہ تو آپ نے ختم کر دیا۔ تو کیا ویران کرنے کے لیے مسجد بنوائی جاتی ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو۔ مسلمان کے لیے ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری نماز ہے، سب سے ضروری۔ نہ کھانا ضروری، نہ پینا ضروری، نہ پہننا ضروری، نہ اوڑھنا ضروری، نہ کمانا ضروری، سب سے ضروری نماز۔ سارے کام اس کے بعد۔ طرح طرح کے بہانے، ارے میں کام پہ جاتا ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں فلاں کام کرتا ہوں، وہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں، سب بعد میں، پہلے نماز۔ نماز کے بعد جو وقت ملے کام کرو، نہیں ملے مت کرو، اللہ کھلائے گا۔ اور کیوں نہیں ملے گا؟ کیا دن بھر نماز پڑھتے ہو؟ کیا نمازی آدمی کام نہیں کرتا؟ کیا وہ اپنے جڑواں بچے نہیں پالتا؟ یا سب آپ کے بہانے ہیں جو مولویوں کے سامنے چل جائیں گے لیکن خدا کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ ایمان سارے اعمال سے افضل ہے اور نماز باقی اعمال سے بہتر، اس لیے کہ ایمان قلب کا فعل ہے اور نماز قالب کا، اور زکوٰۃ مال کا۔ نیز تمام اعمال عرش سے فرش پر بھیجے گئے، لیکن نماز حضور کو عرش پر بلا کر دی گئی۔ تمام اعمال عرش سے نیچے آئے،
روزہ زمین پر فرض، زکوٰۃ زمین پر فرض، حج زمین پر فرض، لیکن جب نماز فرض کرنا اللہ کو منظور ہوئی تو اپنے رسول کو عرش پر بلایا۔ سب سے عظمت والی چیز ہے، سب سے عظمت والی چیز ہے تو معراج میں ہی فرض کی جائے۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، تو یہ کہاں فرض ہوئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے دیدار کے لیے گئے۔ ان کی معراج تو یہ تھی کہ وہ خدا تک پہنچے، اور میری معراج ہے یہ کہ میں ان کے قدم تک پہنچوں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ مسلمان ہیں، ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری نماز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے سمجھا ہوگا قرآن کی آیت سے۔ انشاءاللہ تعالی نمازوں کی پابندی کریں گے، سنت سے پڑھیں گے۔